میرے بھائی جب آنکھیں بند کر لو گے تو آپ کو سورج بھی نظر نہیں آئے گا. بتاؤ پھر مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو یا ابراہیم مدد کہتے تھے، یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل اغثنی، ہماری مدد کر یا ابراہیم. ان کو کافر اور مشرک کہا گیا، اور آج یا علی مدد کرنے والے مومن ٹھہرے، یا رسول مدد کرنے والے مومن ٹھہرے، یا عبد القادر جیلانی مدد کرنے والے مومن ٹھہرے. تو بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ آپ کا دماغ ذرا بھی کام نہیں کرتا ہے؟ یہ چند دنوں کا مسئلہ ہے، کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو؟ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، فرشتے لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، اللہ کی لعنتیں پڑھ رہے ہوں گی، سارے مومن لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، خود تمہارے اپنے پیروکار اور تمہارے لیڈر تمہارے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے جہاں یہاں اس انجام کو لے آئے ہو. یہ وجہ ہے اللہ کے بندو، آج پوری دنیا میں ایک کہرام مچا ہوا انسانوں کو کس طرح یہ اللہ کے عذاب کے شکنجے کے اندر ہے، اسی شرک کی وجہ سے. یہ اصل جرم ہے، اور یہ عذاب تب ٹلیں گے کہ سچی معافی مانگی جائے اپنے مالک اور خالق سے، توبہ استغفار کی جائے جرم کا اقرار کرتے ہوئے. آج سارے کہہ رہے ہیں معافی مانگوں گا، کوئی جرم نہیں بتا رہا ہے. جرم کیا ہے؟ یہ جرم ہے، شرک جرم ہے. اصل شرک اللہ کو گالی ہے. تو اللہ کو گالیاں دینے کے بعد پھر تمہیں جنت ملے گی؟ تو اللہ نے جنت اپنے آپ کو گالیاں دینے والوں کے لیے بنائی ہوئی ہے؟ ذرا بھی دماغ نہیں کام کر رہا آپ کا؟ تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے، شرک کا رد کیا ہے، شرک پھیلانے والوں کو طاغوت کہا ہے، اس کا کفر کرنے کے لیے کہا ہے، کفر کیا ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہر نبی کی یہی دعوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو مانو، اور جو راستے میں حائل ہیں یہ طاغوت ان کا کفر کرو. کہیں پھر آگے جا کے جب بات اور آگے بڑھے، یقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ کفر کے اماموں سے جنگ کرو، اپنا جان اور مال لگاؤ ان کے خلاف، جہاد کرو، بہت بڑا جہاد کبیرہ، بہت بڑا جہاد کرو، تب یہ شرک اور کفر کا جال ٹوٹے گا. یہ آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے. اسی میں آزمائش رکھی گئی ہے کہ مومن کیا کر رہے ہیں. ورنہ اللہ تو ایک علمے کے اندر، ایک اشارے کے اندر ان کی گردنیں دبوچ دے، مالک ان کی روح قبض ہو جائے اور یہ مر جائیں، یا ان کے اوپر اور عذاب کے کوڑے آئیں. یہ تو بار بار موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بات سامنے لائی جا رہی ہے کہ غور کرو، یہ زمین اور آسمان کے نظام پر غور کرو. ہوائیں کون چلاتا ہے؟ بارشیں کون برساتا ہے؟ یہ روزی کا انتظام تمہارے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے یا علی اجمیری نے کیا ہے یا علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے؟ کس نے کیا؟ بتاؤ. تمہارا معبود کون ہے؟ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ کون ہے جو اندھیروں میں دیکھتا ہے اور کسی وقت بھی، کسی لمحے جب کسی کے اوپر مشکل مصیبت آئے اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، اس طرح سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر 4 جگہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے؟ مشرکین مکہ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، لیکن مشرکین پاک و ہند کے پاس اس کا جواب ہے. کہتے ہاں ہیں مشکل کشا، ہمارے علی مشکل کشا ہیں، اور دنیا کی ہر مشکل ان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، پھر بھی ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے جو جہنم بنائی ہے بالکل مناسب ہے. وہ حکیم رب ہے، دانا رب ہے، قوت والا رب ہے. وہ اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا کے رہے گا.